السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ میں ہوں قمر رضا سیفی بریلوی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے QRS نعت اسٹوڈیو میں۔ خوش آمدید پیارے دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں سبق نمبر 3 یعنی حسن مطلع۔ آپ نے سبق نمبر 1 میں آغاز سخن کے بارے میں جانا اور سبق نمبر 2 میں لوازمات کے بارے میں جانا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں۔ تو آج ہم حسن مطلع کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے کہ حسن مطلع آخر کہتے کس کو ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا تاخیر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق ہے حسن مطلع، سبق نمبر 3۔ پیارے دوستو، جس غزل یا قصیدے کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہوں اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ عموماً ہر شاعر اپنی غزل یا قصیدے کے مطلع یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ فن و ادب کے اعتبار سے وہ ضروری امر ہے۔ مطلع کے بعد دیگر اشعار میں وہ صرف مصرع ثانی میں ردیف اور قافیہ کا التزام کرتا ہے۔ دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ کا استعمال کرنا ضروری نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی شاعر مطلع کے بعد کے شعروں میں اس امر کی طرف التفات کر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ کا استعمال کر لیتا ہے، اور اس کا شمار شاعر کے فن کی خوبی میں ہوتا ہے، اور شاعر کی اس خوبی فن کو سراہنے کے لیے ایسے شعر کو حسن مطلع سے مقلب کیا جاتا ہے۔ اردو ادب کے نامور شعراء کے کلاموں میں حسن مطلع کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا فانی بدایونی صاحب لکھتے ہیں، ابتدائے عشق ہے لطف شباب آنے کو ہے، ابتدائے عشق ہے لطف شباب آنے کو ہے، صبر رخصت ہو رہا ہے اضطراب آنے کو ہے۔ اس میں شباب اضطراب قافیہ ہے، آنے کو ہے یہ ردیف ہو گیا۔ اب اسی طرح آپ نے ایک اور مطلع کہا، قبر پر کس شان سے وہ بے نقاب آنے کو ہے، قبر پر کس شان سے وہ بے نقاب آنے کو ہے، آفتاب صبح محشر ہم رکاب آنے کو ہے۔ نقاب رکاب قافیہ ہو گیا، آنے کو ہے یہ ردیف ہو گیا، تو یہ حسن مطلع کہلائے گا، یہ مطلع کہلائے گا۔ اور فیض احمد فیض صاحب لکھتے ہیں کہ شاخ پر خونے گلے رواں ہے وہی، شوقیے رنگے گلستاں ہے وہی۔ اس میں رواں گلستاں قافیہ ہو گیا، ہے وہی ردیف ہو گیا۔ اب اسی طرح انہوں نے اور کہا ہے، سر وہی ہے تو آستہ ہے وہی، جاں وہی ہے تو جانے جاں ہے وہی۔ اس میں آستہ اور جاں قافیہ ہو گیا اور ہے وہی ردیف ہو گیا، تو یہ مطلع ہو گیا، یہ حسن مطلع ہو گیا۔ اور جگر مراد آبادی لکھتے ہیں، نظر ملتے ہی دل کو وقفے تسلیم و رضا کر دے، نظر ملتے ہی دل کو وقفے تسلیم و رضا کر دے، جہاں سے ابتدا کی ہے وہیں پر انتہا کر دے، وفا پر دل کو صدقے جان کو نظر جفا کر دے، محبت میں یہ لازم ہے کہ جو کچھ ہو فنا کر دے۔ اس میں رضا انتہا جفا فنا قافیہ ہو گیا، کر دے ردیف ہو گیا۔ اور شکیل بدایونی صاحب لکھتے ہیں، ہوں دل میں عشرت غم جانا لیے ہوئے، ہوں دل میں عشرت غم جانا لیے ہوئے، صحرا ہے رنگو بوئے گلستاں لیے ہوئے،
ذوق گناہ عزم پشیماں لیے ہوئے، کیا کیا ہنر ہے، کیا کیا ہنر ہے حضرت انسان لیے ہوئے۔ اس میں جانا گلستان پشیماں انسان کافیہ ہو گیا، اور لیے ہوئے ردیف ہو گیا۔ اور جگر مراد آبادی صاحب اپنی ایک غزل میں 8 حسن مطلع لکھتے ہیں، وہ یہ ہے آپ کے سامنے۔ ایک لفظ محبت کا ادنائی فسانہ ہے، ایک لفظ محبت کا ادنائی فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے۔ یہ مطلع ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں جتنے بھی آئیں اسی طرح آئیں گے تو اسے حسن مطلع کہا جائے گا۔ یہ کس کا تصور ہے، یہ کس کا فسانہ ہے، جو اشک ہے آنکھوں میں تسبیح کا دانہ ہے۔ حسن مطلع ہو گیا۔ دل سنگ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے، دل پھر بھی میرا دل ہے، دل ہی تو زمانہ ہے۔ یہ بھی حسن مطلع ہو گیا۔ ہم عشق کے ماروں کا اتنا ہی فسانہ ہے، رونے کو نہیں کوئی ہنسنے کو زمانہ ہے۔ یہ حسن مطلع ہو گیا۔ وہ اور وفا دشمن مانے کے نہ مانا ہے، سب دل کی شرارت ہے، آنکھوں کا بہانہ ہے۔ یہ بھی حسن مطلع ہو گیا۔ شاعر ہوں میں شاعر ہوں، میرا ہی زمانہ ہے، فطرت میرا آئینہ، قدرت میرا شانہ ہے۔ یہ بھی حسن مطلع ہو گیا۔ جو ان پر گزرتی ہے کس نے اسے جانا ہے، جو ان پہ گزرتی ہے کس نے اسے جانا ہے، اپنی ہی مصیبت ہے، اپنا ہی فسانہ ہے۔ یہ بھی حسن مطلع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ یہ بھی حسن مطلع ہو گیا۔ آغاز محبت ہے، آنا ہے نہ جانا ہے، آغاز محبت ہے، آنا ہے نہ جانا ہے، اشکوں کی حکومت ہے، آہوں کا زمانہ ہے۔ یہ بھی حسن مطلع ہو گیا۔ اب اس میں دیکھو کتنے حسن مطلع استعمال کیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 حسن مطلع استعمال کیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا جو شعر ہوتا ہے جس میں ردیف اور قافیہ دونوں دیے جاتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میں اسی طرح اگر آپ 1 سے لے کر 1000 بھی شعر کہیں گے تو وہ سارے کے سارے حسن مطلع کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، اور شاعری سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو خوب شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم۔